جناب میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز. اس وقت میں موجود ہوں برہانی بلیڈ بینک میں جہاں پہ جاوید صاحب اس کے اونر ہیں, اور آئیے چل کر پوچھتا ہوں کہ اس حالات میں اس ادارے کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اگر بلڈ اس کے نہیں لگے, خون نہیں چڑھایا جائے تو بچہ بھی اسپائر ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اس ادارے کی. یہ فی سبیل اللہ یہاں پہ کام کرتے ہیں, اور اس حالات میں خون کہاں سے لاتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ یہ کوآپریٹ کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں نے نیچے بھی ابھی آپ کو دکھایا کہ وہ ڈونر جو خون کو دے رہے تھے, اور ہر 6 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, کسی بچوں کے 1 مہینے کے بعد مسلسل طریقے سے یہاں پہ لگتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں نے کہا کہ ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ 200 بچوں کا گھر چلا رہے ہیں, ان کو باقاعدہ مینیج کر رہے ہیں. تو جاوید صاحب پلیز مجھے یہ بتائیں, یہ بلڈنگ جو ہے یہ آپ کے رینٹ کے یا آپ کے اپنے؟ نہیں, یہ اصل میں سیفی ہاسپٹل ہے جو آپ کے ساتھ ہی ہمارے ہے. یہ انہی کی بلڈنگ ہے, اور انہوں نے جو ہے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ بلڈ رکھا ہوا ہے. ایک ہمارے پاس وہ ہے FFP جسے کہتے ہیں فریش فروزن پلازما. یہ بھی پیشنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے پیکسلز ہوتے ہیں. تو یہ ساری مطلب جتنے کمپوننٹ سب موجود ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ مشین جو ہے یہ کس کام آتی ہے اور کیا آتی ہے؟ یہ میں وہی کہا تھا HB الیکٹروفورس مشین. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ نارمل ہے, مائنر ہے کہ میجر ہے. ہاں, یہ جو چیزیں ہیں یہ کس کام آتی ہیں ذرا پلیز مجھے بتائیں. یہ تو HB وہ سسمیکس کی وہ ہے CBC مشین ہے, بیکاز اس میں ہم لوگ بچے آتے ہیں اس کا ہیموگلوبن کرنا ہوتا ہے, اس کا پوری بلڈ پکچر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے کراس میچنگ کراس بچے OPD بچے آتے ہیں تو OPD اور دوسرے جو بچوں کو وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کو کراس میچ کرنا ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ سے دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب نے آپ اپنے پراپر طریقے سے ہر چیز کو بتایا اور مینیج کیا ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی طرف سے, CNBC سٹی نیوز کی طرف سے تمام جاوید صاحب کو کہ یہ اس کے مستحق ہیں, اور واقعی یہ بہت بڑا کام ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کس لیے آتی ہے؟ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے تو اس کے لیے 5 بیماری کا ایکسکلوڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس B, C, ایڈس, VDRL, سفلس اور ملیریا. تو یہ ہم لوگ کی ہے مشین, یہ آٹومیشن پہ ہے, ELISA کے میتھڈ پہ کرتا ہے. یہ فلی آٹومیٹڈ ہے, اس پہ ساری اسکریننگ ہوتی ہے. دیکھا کہ تمام چیزیں ان کی ہم نے بتایا کہ کمپیوٹرائز ہیں اور بڑا پراپر طریقے سے کام ہوتا ہے. کوئی یہاں پہ ان کے باقاعدہ ڈاکٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ابھی انہوں نے جب میں نے سوال کیا کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ کہاں سے اور کس طریقے سے آپ نے, تو انہوں نے واضح کہا کہ ہمیں کسی نے سیفی میڈیکل جو یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے انہوں نے انہیں دی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب اور موجود ہیں, آئیے ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہاں پہ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے. کیا نام ہے سر؟ نور محمد نام ہے. نور محمد, یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ مینیج کرتے ہیں اور یہ سارے کام لے کر چلتے ہیں؟ سر جو میڈم نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اسی طریقے سے ہمارا پروسیس ہوتا ہے. ویسے ہمارا زیادہ تر کام تیلیسیمیا پہ ہی ہوتا ہے. تو تیلیسیمیا ہمارا فری آف کورس ہوتا ہے. تو اس ٹائم ابھی لاک ڈاؤن کے درمیان ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں بلڈ کے بہت زیادہ پرابلمس چل رہی ہے. تو ہمارے پاس جو تیلیسیمیا کے بچے آتے ہیں تو ان کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ زیادہ نہیں تو کم سے کم ڈونر ہمیں پرووائڈ کر دیا جائے تاکہ ہم اپنا کام اور اچھی طریقے سے کر سکیں. اور ہم سے جتنی کوشش ہوتی ہے تو ہم اس پہ اسکریننگ پہ سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اسکریننگ کوئی نہیں ہو, کیونکہ اسکریننگ کا سب سے بڑا جو مسئلہ میڈم نے بتایا کہ ہیپاٹائٹس B, C, HIV, VDRL, ملیریا, پیراسائٹ, یہ 5 ٹیسٹ ایسے ہیں جن کو ہم بہت ہی باریکی سے چیک کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کو ہماری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو آفیشیلی تو بہت سارے مسائل چل رہے ہیں جو گورنمنٹ سے ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس ٹائم جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ڈونرس کا. ہمارے پاس جو بلڈ کا ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اگر ان کو بلڈ دینے والے لوگ جو بچے یہاں پہ لاتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنے خاندان, اپنے یار دوست یا جہاں وہ کام کرتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ اپنا کچھ نہیں, اگر سال میں 1 بوتل بھی دے دیں یہاں پہ خون کی تو ان کا بہت اچھی طریقے سے کام چل سکتا اور ان کا اپنا کام بھی چل سکتا. جی آپ کو میں نے دکھایا کہ باہر وہاں پہ ایمبولینس بھی ان کی کھڑی ہوئی ہیں, کس طریقے کا سسٹم ہے اور کیسے چلاتے ہیں. جو کہ پاکستان کے جس ٹائم جو حالات ہیں, بڑے بڑے لوگ امیر ہو یا غریب ہو, ہر بندہ اپنی جگہ پہ تھا اور وہ کس حال میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے. تو میرے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں. آئیے پوچھتا ہوں جاوید صاحب سے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کے جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جو تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں, وہ اگر ان کو ایک دن خون نہ چڑھے تو ان کی زندگی بھی ضائع ہو سکتی ہے. تو آئیے چلتا ہوں پوچھتا ہوں جاوید صاحب سے کس طریقے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اور خاص طور پہ کراچی کے, جس طریقے سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے,
لوگ نکل نہیں سکتے, مارکیٹیں نہیں کھل سکتی, تو آپ کس طریقے سے خون کو مینیج کرتے ہیں, کیسے بچوں کو چڑھاتے ہیں, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اپنے نہیں بلکہ پورے کراچی کے جتنے سینٹرز ہیں ان کو مطلب ہے کہ ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو میں شیئر کروں. پچھلے لاک ڈاؤن جب 18 مارچ 2020 کے اندر جب لگا تھا تو یہ پرابلم اس وقت سے شروع ہوا تھا, لیکن خوش قسمتی کہ آپ کے چینلز, آپ اور آپ کے ساتھ اور جتنے چینلز ہیں انہوں نے جو ہے باقاعدہ ایک اپیل کا مطلب ایک پروگرام شروع کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اس وقت جو ہے بلڈ بہت اچھا ماشاءاللہ ملا ہمیں. لیکن پھر بعد میں دن گزرتے گئے, رمضان آیا, رمضان میں سے اشد ضرورت ہوتی ہے. اب جو واپس لاک ڈاؤن کیا ہے اس میں بچوں میں مثال کے طور پہ جو 6 مہینے میں یہ ڈائگنوز ہوتی ہے بیماری, اور یہ بیماری ہوتی کیسی ہے کہ جو ماں اور باپ جو ہے وہ دونوں تھیلیسیمیا کیریئر اگر ہیں تو ان کا 25% برتھ ریٹ جو ہوگا نا وہ میجر ہوگا تھیلیسیمیا. ماں باپ کو تو مثلاً کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے اور بیماری کے ساتھ آیا ہے تو اس کا صرف اور صرف حل یہی ہے کہ یا تو ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرایا جائے جو کہ بہت مہنگا ترین علاج ہے, یا پھر ان کو جو ہے زندگی بھر تک کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن میں رکھا جائے. تو میرے پاس تقریباً 200 بچے ہیں جس میں 6 مہینے سے لے کر آج ماشاءاللہ یہ ایک میرے سامنے بھی بیٹھے ہوا ایک بیٹا ہمارا پچھلے 6 مہینے کا تھا جب سے یہ آ رہا ہے, اور آج اس کی عمر تقریباً 28-30 سال ہوگی. تو یہ اس وقت سے ہمیں یہاں پہ بلڈ لگ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ بلڈ لگانا تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بلڈ کا حاصل کرنا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. کہاں سے حاصل کرتے ہیں, کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یہ اصل میں جیسے لاک ڈاؤن نہیں تھا تو ہم مختلف انسٹیٹیوٹس پہ, کالجز میں یا بہت سی کمپنیز میں مطلب ہے کہ ہم اپنی اپیل لیٹر بھیجتے تھے, اور ہمیں جو ہے باقاعدہ موقع دیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ گڈ کاز کے لیے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آئیے اور بلڈ کیمپ لگائیے. ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمیں بلڈ ملتا تھا, اس سے ہم اپنا جو ہے پورا ایک چین چلایا کرتے تھے. جب ہمارے پاس شارٹ ہوتا تھا پھر ہم چلا. میرے پاس بلڈ تقریباً میرے اسٹور میں 300 بوٹل ہمیشہ رہا کرتی تھی. آج میرے پاس جو ہے یہ تقریباً سمجھ لیجیے کہ یہ ریکارڈ ہے 130 بوتل میرے پاس صرف ہے اس وقت, جو کہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر میرے پاس ایک دم سے لوڈ بڑھ جائے بچوں کا تو یہ ایک ہفتے میں یہ بلڈ ختم ہو جائے گا. لیکن لوڈ کیا بڑھ جائے؟ آپ کہتے ہیں 200 بچے تو آلریڈی ہمارے پاس ہیں, اور ان کے حساب سے بھی 6 مہینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کو میں ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ دیکھیں بچے کو 6 مہینے کا جو بچہ ہوگا اس کو مہینے بھر میں لگے گا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی تو بچے کا جو بلڈ ٹرانسفیوژن وہ بڑھ جائے گا. اگر وہ بچہ ٹین ایج میں آ گیا ہے تو اس کو مہینے میں 2 دفعہ لگے گا, بعض دفعہ 3 دفعہ. بعض دفعہ کوئی ایسے پرابلم آئے تھے جس کی وجہ سے بلڈ کی ہیموگلوبن کم ہو جاتی ہے تو اس کو 3-3 4-4 دفعہ بھی لگانا پڑتا ہے. تو یہ تو بیماری ہے, اس کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے نا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ان بچوں کے بلڈ کے بغیر تو رہ نہیں سکتے. اب اگر ان کو وقت پہ بلڈ نہ ملے تو بھی کمپلیکیشنز ہیں, ان کی ایچ بی ایک دم ڈاؤن ہو جائے گی, پھر ان کو مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ایچ بی کو جو ہے 10 پر مینیج رکھیں تاکہ ان کو پرابلم نہ آئے. تو اس کے مینیج رکھنے کے لیے لازمی ان کو وقت پہ بلڈ ملنا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بلڈ جو بیسیکلی ایک فولاد ہے, اور جسم کے اندر فولاد جمع ہو رہا ہے. جب ہم بار بار خون دے رہے ہیں بچوں کو تو اس کے جسم میں فولاد جمع ہو رہا ہے. اس فولاد کو نکالنے کے لیے بھی جو ہے اس کے بھی ایک واقعہ ایک پوری چیلیشن تھیراپی ہے. اس کے لیے بھی جو ہے ہمیں میڈیسنز دینی پڑتی ہے. یہ سارا عمل جتنا بھی ہے بلڈ سے لے کر میڈیسن سے لے کر ان کی لیبارٹریز ٹوٹل فری ہے. اس ادارے کے اندر 200 بچوں کو ہم ٹوٹل فری میں کر رہے ہیں سارا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں اس وقت جو ہے گورنمنٹ جو بھی ہیں یہاں کے کہنا چاہیے کہ منتظمین, ان سے یہ اپیل کروں گا کہ اس طرح سے کوئی ایسا حل نکالیں کہ ان بچوں کے لیے بلڈ کا حاصل کرنا آسان ہو جائے. اگر یہ بلڈ نہیں ملے گا تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ بے روزگار ہو رہے لوگ, کاروبار نہیں ہے, دکانیں بند ہیں, بہت سے مسئلے مسائل ہیں. جو لوگ دینے والے تھے جن کے ہاتھ یوں تھے آج ان کے ہاتھ بھی یوں ہو گئے. تو یہ تو مطلب ہے کہ اب یہ کرونا آج نہیں ختم ہوگا, یہ 2022-23 تک بھی جانے کا سن رہے ہیں ہم. تو کیا ہم اسی طرح اگر چلیں گے تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ کہاں جائیں گے؟ صاحب آپ نے کہا کہ 200 بچے میرے پاس ہیں, فی سبیل اللہ آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں, کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, کوئی ٹرانسفیوژن کے چارجز نہیں ہیں. اگر کوئی مریض آتا ہے تو کس طریقے سے اس کو آپ لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ اصل میں پروسیجر ایسا ہے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ جب ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو رجسٹریشن کریں گے. اس سے گزرنے کے بعد جب وہ بچہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم ذرا مشکل میں آئے تھے. لیکن ماں باپ سے آپ اس ٹائم کچھ بھی نہیں؟ بالکل کوئی چیز نہیں, صرف ہمیں ایک فارم اس کا بھرا جاتا ہے, کنسرن لیٹر ہوتا ہے, وہ ہم سائن کراتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کے بچے کا رجسٹریشن کیا ہے. لیکن صرف اس پر پابندی ایک ہی ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں کوشش یہ کیجیے گا کہ سال میں 4 بوتل آپ ضرور ہمیں لا کے دیں, جو آپ کے اب دوست یار سے, خاندان والوں سے, کسی بھی سے بھی لا کے, تاکہ ہمارے کو تھوڑا سا سپورٹ مل جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ بھی نہ کریں نا تو لوگ بہت لاپرواہ ہو جائیں گے. ایک ٹوکن ایک قسم کا کہ یار میں نے خون دیا ہے,
تو وہ ایک مطلب ایک تھوڑا سا اس پہ ایک پابندی رکھی جاتی. باقی اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں ہے. یہ بیٹھے ہیں میرے پاس عبد المعیز, آپ چاہیں تو ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ان سے کسی قسم کا کوئی چارجز لیا جاتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے؟ تقریباً کسی سے بھی کوئی چارجز نہیں ہے. لیکن جاوید صاحب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ 200 بچے آپ کے پاس ہیں, فی سبیل اللہ آپ کام کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ خون اپنا لگانے سے پہلے میڈیسن بھی دینے پڑتی, تو یہ بھی بہت مہنگا پروسیجر ہے, تو آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. بالکل بہت ہی مطلب ہے کہ بڑی بہترین سوال ہے آپ کا یہ کہ یہ ہوتا کیسے. تو بھائی یہ میں نہیں کرتا ہوں, یہ رب کی ذات ہے جو ہمیں کر کے دیتی ہے. کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, ہمیں بھی نہیں پتہ ہے. کون لوگ دے کے جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ جب ہمارے لیے آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے ہمارے جو ویل وشرز ہیں مختلف جو پاکستان میں پورے پاکستان کے اندر ہم اپنا اپیل لیٹرز کو بھیجتے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں جو ہے لوگ اپنے ڈونیشن ہمارے برہانی بلڈ بینک اینڈ برہانی میڈیکل ویلفیئر ایسوسیشن کے نام سے چیک آتے ہیں باقاعدہ میں, اور وہ جمع ہوتے ہیں. وہ بجٹ جو ہمارا بنتا ہے, وہ جو اماؤنٹ ہمارا آتا ہے, ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ آتا ہے, اس کو ہم 12 مہینے میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس مہینے کس مد میں کتنا خرچ کرنا ہے. اس حساب سے ہم پورا بجٹنگ کرتے ہیں. ہمارا پورا ریکارڈ جو ہے آڈیٹڈ ریکارڈ ہے. ہم اس کی باقاعدہ حکومت کے اندر جو ہے FBR کے اندر اس کو سبمٹ کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ میں جو ہے ہمیں ایگزمپشن لیٹر ملتا ہے, جو کہ ہم ایگزمپشن لیٹر اس ڈونر کو دیتے ہیں, کیونکہ ڈونر جب ڈونر پیسے دیتا ہے تو اس کو بھی جو ہے بینیفٹ ملتا ہے اس لیٹر کی وجہ سے. تو یہ باقاعدہ ایک پورا کمپلیٹ جو ہے بالکل بلیک اینڈ وائٹ, بالکل مطلب ٹرانسپیرنٹ ہمارا سسٹم. یہاں پہ جو بچے آتے ہیں کہیں آپ کی اپنی کمیونٹی کے ہیں یا ہر قوم کے کسی بھی رنگ و نسل سے بالاتر ہو کے یہاں پہ آتے ہیں, سب کا آپ کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ یہ سوال بہت ہی آپ نے اچھا کیا مجھ سے. آپ بالکل آپ نے صحیح جج کیا ہے کہ یہ کمیونٹی کا ادارہ ہے. نو ڈاؤٹ بالکل ہے کمیونٹی کا. اس کو چلانے والے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں, فنڈنگز بھی اس کی کمیونٹی سے ہوتی ہے, باہر سے بھی ہوتی ہے. لیکن خوش قسمتی ہے ہمارے اس کمیونٹی کے اندر ایک بچہ بھی نہیں ہے, ناٹ اے سنگل. اوپر سینٹر میں کبھی آج تک کسی ہماری کمیونٹی کا بچہ نہیں آیا ہے خون لگوانے. میرے پاس پنجابی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, میمن بھی ہے, سرائکی بھی ہے, ہندوستانی بھی ہے, مطلب تمام جتنی برادری ہیں سرائکی وغیرہ سب ملا کے ہر ایک کے بچے یہاں موجود ہیں. اور کسی کو بھی بغیر کسی تفرق کے, بغیر کسی مطلب اس کے ہم جو ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا. سارے بچے میرے ہیں, سارے بچے میرے ادارے کے ہیں, ہمارے ہیں. ہم ان کو پوری کوشش کرتے ہیں. ان کے باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں. ان کے ابھی لاسٹ ہم نے 15 دن پہلے ہی جو ہم نے ایک پکنک کروائی ہے ان کو باقاعدہ تمام بچوں کو. ان کا انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں. 8 مئی جو ہے ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے ہے. اس دن ہم جو ہے ابھی 2 سال سے ہم نہیں کر رہے ہیں پروگرام کو, وہ 2 سال سے اس سے پہلے جو ہے نا ہم ایک پروگرام کرتے ہیں کیپری سنیما میں. اس میں ہم پورے کراچی کے جتنے سینٹرز ہیں تمام بچوں کو بلاتے ہیں اور وہاں ان کو بچوں کو ایک مووی شو دکھاتے ہیں. پھر ان کو اپنی طرف سے جو ہے ہم لنچ وغیرہ دیتے ہیں. کیپری سنیما کے جو اونرز ہیں اور جو ان کے منتظمین ہیں وہ بھی ہمارے سے بڑا تعاون کرتے ہیں. بالکل فری آف چارج ہمیں جو ہے یہ ایک کہنا چاہیے کہ ٹائم پر تھیٹر میں دیتے ہیں. تو ہم تو اللہ کا شکر ہے کر ہی رہے ہیں. لیکن میں ایک اپیل کروں گا تمام آپ کے چینل سے کہ بھئی ان بچوں کے لیے ہمیں بلڈ چاہیے, خدا کے لیے بلڈ دیں. یہ بچے بلڈ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو ٹرانسفیوژن کرنے کے لیے, ان کو میڈیسن دینے کے لیے لازمی ہمیں پیسہ بھی چاہیے, جو کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے آتا ہی ہے. لیکن لمیٹڈ بجٹ ہے, اس میں ہمیں حکومت کا کوئی سپورٹ نہیں ہے. حکومت صحت کے حوالے سے جو کر رہی ہے نہیں پتہ کہاں کر رہی ہے. اور سینٹرز ہیں کسی کو پیسے مل رہے ہیں کسی کو نہیں ملے, لیکن ہمیں 1 روپیہ بھی حکومت کی طرف سے نہیں ملتا ہے, جبکہ تمام تر ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ہے. میں جاوید صاحب یہ جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آیا اور کیسے آیا جو آپ کو یہ اتنا دل کے اندر ہے کہ ہم ایک کام کریں؟ اور یہ تو آپ نے اپنے یہ نہیں سوچا کہ میں بھی اپنی عیاشی کی زندگی گزاروں, ہمیں کیا ضرورت پڑی, جبکہ کام تو گورنمنٹ کا آپ نے کہا بھی تھا, لیکن آپ کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا, کیسے آیا؟ بالکل صحیح ہے کہ یہ تمام کام جو ہے یہ اسٹیٹ کے کام ہیں, لیکن ہمارے پاکستان کے اندر سارے کے سارے جو لوگ کر رہے ہیں زیادہ تر NGOز ہی کر رہی ہے. اس وقت سندھ کے اندر تقریباً 18 NGOز ہیں جو اس کام پہ لگی ہوئی ہیں. پنجاب میں اس کے مطلب تقریباً 52 NGOز ہیں جو کام کر رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر. میں تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں, جس کی سربراہی جو ہے ہماری صحت کی وزیر پنجاب سے ڈاکٹر یاسمین راشد, وہ ہماری تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں. باقی آپ نے سوال کیا کہ جذبہ کہاں سے آیا, تو بات یہ ہے کہ ہم سن 30-40 سال پہلے 35 سال پہلے جب ہم کچھ دوست آپس میں بیٹھا کرتے تھے, میں بھی اس وقت جو ہے تعلیم کے شعبے سے تھا, تعلیم حاصل کر رہا تھا. اسی طرح میرے کچھ دوست تھے 2-3 جو ڈاکٹر بن رہے تھے, میں انجینئرنگ کر رہا تھا.
تو ہم نے پھر یہ ایک سوچا کہ یار کوئی اچھا کام کیا جائے، تو ہم نے ایک صرف بلڈ بینک کھولا تھا. اس وقت یہ تھیلیسیمیا کا کوئی ایسا وجود نہیں تھا، نہ ہمیں پتہ تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے دھیرے دھیرے ہم نے بلڈ بینک اسٹارٹ کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ ایک بیماری ہے جو بلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ہم نے پھر اس وقت شروع کیا، اور اتفاق سے میرے گھر میں بھی میرا بیٹا جو ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے. تو شروع سے جو ہے میں اس بچے کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں، اس کی اسکول میں بھی کافی اٹیچ رہا ہوں. تو اس وجہ سے وہ جذبہ کچھ اس طرح سے تھا، گھر میں بھی چیز تھی، ساتھ ساتھ پھر یہاں پر آنے کے بعد ایک گیدرنگ ملی، اس گیدرنگ کے ساتھ ہم نے اس کو اسٹارٹ لیا. جیب میں 5,000 روپے نہیں تھے اسٹارٹ کرنے کے لیے، اور اس وقت جب یہ سینٹر بنانا تھا تو 25 لاکھ روپے کا خرچہ تھا. کیسے ہوگا اللہ جانتا تھا، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام ہوا، اور یہ پورا اتنا بڑا سینٹر. انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے والا میڈیکل کی لائن میں آ گیا اور فی سبیل اللہ ایک نیک کام کی طرف بالکل چل پڑا. تو ایک جاوید نے ہی کیوں یہ عالم اٹھا ہوا؟ کیا آپ یہ اپیل کریں گے کہ ہر شخص اسی طریقے سے اگر اپنا کردار ادا کرے تو یہ کیا کہیں گے آپ پاکستان؟ دیکھیں میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ میں اپنے بلڈ کے حوالے سے بات کروں گا. ایران میں یہ بیماری مائنس میں ہے، ہم سے زیادہ تھی اس کی. ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہمارے ملک کا 7%، ہماری پاپولیشن کا 7% بچہ جو ہے پیدا ہو رہا ہے ہر سال. ایران میں اس سے زیادہ تھا. لیکن وہی بات جو آپ نے کی کہ ہر گھر میں ایک کہنا چاہیے کہ سوشل ورکر ہونا چاہیے، ان کے وہاں ایسی ہوا. آج ان کے وہاں بیماری جو ہے مائنس میں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے برتھ ڈے کے دن، اپنی سالگرہ کے دن سب سے پہلا کام صبح اٹھ کے جا کے وہ ایک بوٹل خون کا دے آتے ہیں کسی بھی سینٹر پہ جا کر. تو ان کو مطلب ہے کہ خون کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی سے لیں، ان کے پاس اتنا خون ہے. تو یہ جذبے جو ہے یہ پیدا کرنے پڑیں گے، میری طرح نہیں بلکہ میرے سے اچھے اچھے لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں ماشاءاللہ، ان کی مثالیں دینی چاہیے ہمیں کہ یہ کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے، اللہ کرے، ورنہ ایسے بچے کہاں جائیں گے، کیا کریں گے. جی یہ تھے جاوید صاحب جن کی گفتگو سنی اور بڑی خوبصورت بات کی کہ ایران کے اندر جب ایک بندہ اٹھتا ہے صبح تو وہ خون کی بوتل ایک دیتا ہے، تو انہیں ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ اگر ہمارے پاکستان کے اندر بھی اگر یہی ہم ایک سوچ بنا لیں، چلو سال کا رکھ لیں، ہم مہینہ نہیں کہتے ہیں، ایک سال میں بھی اگر ہر گھر سے ایک بچہ اگر ایک بڑا خون دے تو ہمارے ملک کو کوئی مقصد کوئی بیماری نہیں لگ سکتی. اور یہ ان کی جو سینٹر چلا رہے ہیں یہ لوگ تو بڑی اچھی طریقے سے چل سکتا ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ حکومت تو ہماری آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرتی، جو کہ ذمہ داری ساری حکومت کے ایک جاوید صاحب کی نہیں، یا کسی سیلانی والوں کی نہیں، یا کسی اور کی نہیں. تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ ان کا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، ان کی سپورٹ کریں، چاہے وہ پیسے سے ہو، خون سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، ان کی سپورٹ کرنا چاہیے. اگر اسی طریقے سے ہر پاکستانی، ہر کمیونٹی کے لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا بھی حصہ ڈالیں تو پاکستان کو آگے لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اس کمیونٹی نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور آج بھی دیکھ سکتے ہیں یہ قربانی ہی ہے اور کیا ہے. جی میرے ساتھ اپنے سینٹر کے اندر جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، آئیے ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی تو ماں باپ کو بھی چاہیے اس چیز کو اوپن کرنا چاہیے تاکہ کسی لڑکی کی زندگی خراب نہ ہو. اگر لڑکی کو ہے تو لڑکے والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اس کی دونوں کی زندگی. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ اگر جب بچے اور بچی کی شادی ہوتی، آپ تو ڈاکٹر کے پیشے سے وابستہ ہیں تو آپ ہم سے بہتر جان سکتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں تو یہ مسئلہ کیا ہے، یہ تھلسیمیا مائنر جو ہوتا ہے وہ سمٹم لیس ہوتا ہے، ان میں کوئی نہیں ہوتا. پیرنٹس کو بچے پیدا ہوتے جب پتہ چلتا ہے، مطلب مائنر کو کوئی سمٹم نہیں ہوتا ہے. تو جب دو مائنر مطلب وائف اور ہسبینڈ جب مائنر ہوتے ہیں تو تھلسیمیا میجر ہوتا ہے. اور وہ ضروری نہیں کہ سارے بچے ہو، اس میں 25% تھلسیمیا میجر کے ہوتے ہیں، 25% نارمل ہوتے ہیں اور 50% مائنر ہوتے ہیں. اب ہم لوگ کی جو ضرورت ہے وہ مائنر کو اسکریننگ کرنا، کیونکہ ہمارے پاس مائنر جو ہوتے ہیں وہ وداؤٹ اینی سمٹم گھومتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو، ان آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں. لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے، انٹر میرجز ہوتی ہے، تو وہ پھر پتہ نہیں ہوتا اور وہ آپس میں دو مائنر شادی کر لے تو پھر یہ میجر ہوتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جب اب ہمارے پاس فیملیز آتی تو وہ نہیں چاہتی کہ فیمیلز بھی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنے بچی کے بارے میں کسی کو بتائیں کہ یہ تھلسیمیا مائنر میجر کی پیشنٹ ہے. تو ہم لوگ نے، گورنمنٹ نے، سارے سینٹرز نے ایک بل بھی پاس کروایا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. HB الیکٹروفورینسک کہلاتا ہے. یہ بل بھی پاس ہو گیا لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بچے اور بچی کی واقعی اس کا چیکنگ ہونا چاہیے، اس کا میڈیکل ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کے پاس یہ بل بھی پاس ہوا لیکن اس پہ کوئی کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا، کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا.
کیونکہ کہاں کون کیا کرتا، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، بچی والوں کو بھی چاہیے ان کا خیال رکھیں، کیونکہ آگے کسی کی زندگی خراب ہونے سے بچ سکتی ہے اور اس بیماری بھی بہت کنٹرول ہو سکتی ہے اس میں. انشاءاللہ کل کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں، ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں.